الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب بات آتی ہے صرف ایک یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور بھی متعدد جگہ پر اس امت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس امت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کس بیس پر، کس وجہ سے بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ امت نمازیں زیادہ پڑھے گی، نہیں، یا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ امت روزے زیادہ رکھے گی، یا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ امت زیادہ نیکیاں کرے گی۔ ہم سے کہیں زیادہ نیکیاں کرنے والی امتیں ہم سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ جو پہلے کی امتوں میں لوگ گزرے ہیں ان کی عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں، کسی کی 500 سال ہوئی، کسی کی 700 سال عمر ہوئی۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ وہ عبادتیں ہم سے بہت زیادہ کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف بیان فرمائی۔ وہ اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو ایک ذمہ داری دی تھی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت میں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر کریں گے تو یہ اللہ کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں پر ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو دی تھی۔ بنی اسرائیل میں، پچھلی امتوں میں یہ ذمہ داریاں سب کے پاس نہیں تھیں، بلکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ پہلے کی امتوں میں یہ کام صرف نبیوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ جو پہلے کے نبی ہوا کرتے تھے صرف وہی یہ کام کر سکتے تھے، اس کے علاوہ امتوں کو یہ کام کرنے کا حق نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں جب جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، نبی آتے تھے، جب تک نبی رہے، جب تک ان کی امت حق پر رہتی تھی، کچھ وقت کے بعد میں وہ سب کے سب اس چیز کو بھول جاتے تھے۔ ان کے نبیوں نے جو چیزیں بتائی ہوتی تھی وہ ساری چیزیں وہ بھول جاتے تھے، پھر اس سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اب سوچیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت دیتے پھر اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس یعنی کوہ طور پر بلایا تو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ 40 دن کے بعد میں اپنے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا گئے۔ صرف 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں نہیں رہے تھے، اسی بیچ میں ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ایک بچھڑا بنا لیا تھا، بچھڑے کی مورتی بنا لی تھی اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اسی طرح سے ان کے باقی نبیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہیں کہ نبیوں کے جانے کے بعد میں امت پھر گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤں اس امت پر، اللہ نے اس امت پر یہ احسان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عطا فرما دی۔ ہمارے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا، لیکن آج بھی ان کا کام، ان کی سنت، ان کی چیزیں جاری و ساری ہیں۔ بھلے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھول چکے ہیں، لیکن وہ کام آج بھی جاری ہے۔ کیسے جاری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ ذمہ داری دی کہ ہم نماز خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو نماز کا حکم بھی دیں گے، روزے ہم خود بھی رکھیں گے، دوسروں کو روزے رکھنے کی تاکید بھی کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، حج کریں گے اور نیکی کے کام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کرنے کی
تنقید تاکید کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ہم خود برائیوں سے بچیں گے, ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے, ہم غیبت کرنے سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم صرف نماز پڑھتے رہیں گے, کوئی بھی انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے, اور وہ سوچے کہ اب ہم ہلاک نہیں ہو سکتے, ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر جو انسان, کوئی بھی انسان اپنے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور وہ اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس برائی کو نہ روکے, تو ان قریب اس پر میرا عذاب نازل ہوگا, جس طرح سے پچھلی امتوں پر میرا عذاب نازل ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان برائی کر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام برا ہے اور وہ انسان برائی کر رہا ہے, اور ہم اپنے آپ میں کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو, اگر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ انسان برائی کر رہا ہے اور ہم نے اس کو نہیں روکا, تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا. صرف اتنا ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے یا کوئی انسان نیکیوں سے دور ہو رہا ہے, ہم خود تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی انسان ایسا موجود ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اور ہم اس کو اگر نماز کی دعوت نہیں دیتے ہیں, تو پھر ہم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے, ہم پر اللہ کا گرفت نازل ہو جائے, ہم اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایسا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم یہ چیز کرتے رہتے ہیں, برابر یہ چیز کرتے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے ہیں, نیکیوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں, تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر مانگتے ہیں, کبھی کبھی تو کچھ لوگ تہجد میں اٹھ کر بھی مانگتے ہیں لیکن وہ چیزیں مل نہیں رہی ہوتی ہیں. ہم پریشان ہوتے کہ آخر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتے ہیں کہ آخر ایسا کیا وجہ ہے, ایسے کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی برائی کی جا رہی ہوگی, کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہوگا, کوئی انسان کوئی بھی برائی ہو, چاہے وہ جھوٹ کوئی بولتا ہو یا کوئی گناہ کر رہا ہو, غیبت کر رہا ہو, چغلی کر رہا ہو, یا کسی بھی طرح کی جوا کھیل رہا ہو یا سٹے بازی کر رہا ہو یا اور کوئی بھی طرح کی برائیاں کر رہا ہو, اور اگر آپ دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں روکتے ہیں, تو پھر آپ پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے, آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, اور بھی طرح کی مصیبتوں میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سب سے ہلکا جو عذاب رہے گا, سب سے معمولی, سب سے کم جو عذاب ہے, وہ آپ پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. سب سے معمولی جو عذاب بتایا گیا ہے, سب سے کم گرفت جو چیز ہے, وہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں نہ کرنے پر ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. اب آپ سوچیں, ظالم بادشاہ کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ ایسا ہوگا جو نہ ہمارے بڑوں کی تعظیم کرے گا, نہ ہمارے بڑوں کی عزت کرے گا, نہ ہمارے چھوٹوں پر رحم کرے گا. آپ دیکھیں کہ یہ حال آج ہمارے دور میں, ہمارے وقت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم پر ظالم بادشاہ بھی مسلط ہے جو نہ ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم کرتا ہے, جو ہمارے بڑے گزر گئے, چاہے وہ گزر گئے ہوں یا حیات ہوں, گزرے ہوئے لوگوں کو بھی بے عزتی کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو آج ہمارے معصوم بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بیوہ عورتیں ہوں, ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا, ان پر کوئی رحم نہیں ہوتا ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم نیکی کی برائیاں دیکھتے ہوئے لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم پر یہ عذاب مسلط ہوگا, اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو کر ہی رہے گا. اگر ہم سوچتے ہیں کہ صرف اتنے پہ بس ہو جائے گا, تو یہ بھی نہیں ہے. صرف اتنے پہ بس نہیں ہوگا, یہ ہو گیا ایک عمومی طور پر, عوامی طور پر عذاب ہو گیا. اب ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، فضیلتیں بیان فرما رہے تھے، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی کے روکنے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور اس پر جو عذاب نازل ہونے کے خطرات ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں جو بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہوں، ان کی تعداد آدھے سے زیادہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیاں کرنے والوں کی تعداد آدھے سے زیادہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی ہم پر عذاب نازل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس صورت میں بھی تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو نیکیاں کر رہے تھے وہ اس عذاب سے بچیں گے یا وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو سب پر ایک ساتھ نازل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی کی جا رہی ہوگی تو ہمیں اسے روکنا پڑے گا۔ روکنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں بیان فرمائی؟ 3 صورتیں ہیں۔ برائی روکنے کی اور نیکیاں کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ برائیاں روکنے کی 3 صورتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روک دے، یعنی اگر آپ نے کسی انسان کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں، چاہے وہ مار کے روکنا ہو یا ہاتھوں کے ذریعے اپنی طاقت کے بلبوتے سے روکنا ہو، اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک دیجئے۔ اس کے بعد میں اس کی دوسری صورت یہ آتی ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکیں۔ بھائی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو اپنے بازوؤں کے زور سے اپنی طاقت کے بل پر اس کام کو نہیں روک سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو اپنی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا، اپنی زبان سے اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں تاکہ وہ سمجھ جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اب آتی ہے تیسری صورت جو اس کا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صورت جو ہے وہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر اس کو طاقت کے بلبوتے سے روکنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت آپ میں نہیں، اور آپ کی زبان کی بھی طاقت نہیں کہ آپ زبان سے اس کو روک سکیں، تو پھر یہ صورت سب سے کمزور آتی ہے کہ اس برائی کو آپ اپنے دل میں برا سمجھیں، اس برائی کو آپ اپنے دل میں برا سمجھیں اور اس چیز سے آپ دور ہو جائیں۔ صرف برا سمجھنے پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم برا سمجھ لیا آپ اس میں شامل ہو گئے۔ بنی اسرائیل بھی یہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تو تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب اسی لیے نازل ہوا تھا کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتے تو ضرور تھے۔ اب دن میں کسی کو برائی کرتے دیکھا، اس کو منع کیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اب شام میں کیا کرتے تھے؟ انہی کے ساتھ پھر اٹھ کر کھانا پینا چالو کر دیا، مانی ان کے ساتھ برا وہ نہیں مان رہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم گھلے ملے رہتے تھے۔ تو اس صورت میں بھی عذاب آپ پر نازل ہو جائے گا کہ اگر وہ برا نہیں مان رہے تو آپ اس چیز سے دور ہٹ جاؤ، اس کام میں اس چیز میں آپ شامل مت رہو۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے تہوار میں شامل ہونے کو بڑی کافی چیزیں وہ سمجھتے ہیں، کوئی فالتو چیزیں آ رہی ہیں یا کوئی یاترا نکل رہی ہے اس کو بڑے شوق سے دیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ چیز غلط ہے، آپ میں طاقت نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو روک سکیں، کوئی بات نہیں، آپ میں طاقت نہیں کہ آپ اس کو زبان سے روک سکیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں گے۔ اس کو دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس چیز سے دور رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھنے پہنچ جا رہے ہیں، بچوں کو دکھانے پہنچ جا رہے ہیں، وہ کوئی تہوار نہیں ہے آپ کا، آپ کے مذہب میں وہ چیز حرام کر دی گئی تو پھر آپ کو اس چیز سے دور رہنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جب غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے تو اس میں مبارکباد پیش کرنا، بھائی ظاہر سی بات ہے جب اسلام نے اس چیز کو حرام کہہ دیا، حرام ہے، کسی بھی غیر مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا حرام ہے، بلکہ کفر کے قریب بھی ہے۔ کچھ تہواروں کی مبارکباد دینا تو کفر کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلم نوجوان چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا نارمل دنوں میں ہوں مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مبارکباد دینا بھی منع ہے، حرام ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز جب اسلام نے حرام کہہ دی تو پھر وہ حرام ہے۔
ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے بل کے زور پر، طاقت کے زور پر اس کو روک سکے. ہم میں اتنی طاقت نہیں. کوئی بات نہیں، زبان سے نہیں روک سکتے کیونکہ ہماری حکومت نہیں، ہمارا وقت نہیں، یہ دور نہیں. لیکن آپ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں گے. لیکن اگر ہم کسی کو مبارکباد خود دے رہے ہیں اس چیز کی، تو پھر ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کو یعنی اچھا سمجھ رہے ہیں تبھی تو مبارکباد دے رہے ہیں. اگر کسی چیز کو ہم برا سمجھیں گے تو اس کی مبارکباد کیوں دیں گے؟ اسی طرح سے کرسمس وغیرہ پہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں. اس پہ مبارکباد دینے کا مطلب ہے صاف صاف کفریہ الفاظ ہیں. وہ میری کرسمس جو ہم کہتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ سمپل سی بات ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ضرور مناتے ہیں، لیکن مبارکباد میں ان کا الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا. ان کا صاف ماننا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب اگر آپ بھی ان کے الفاظ میں یہ مبارکباد دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو پھر آپ نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا. اور شرک کی معافی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں، ان چیزوں سے آپ بچیں. اگر کسی وجہ سے آپ کو ان کو مبارکباد دینی ہے، آپ اپنے دعائیہ الفاظ میں ان کو ہدایت کی دعا دے دیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے الفاظ تبدیل کر کے. لیکن بات آتی ہے کہ جو چیز بری ہے اس کو ہمیں برا سمجھنا پڑے گا. برا ہمیں اس چیز کو جاننا پڑے گا، تبھی ہم اس چیز سے علیحدہ ہو پائیں گے. اسی طرح سے اب بات آتی ہے کہ طاقت سے روکنے کی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ ہاتھ کے زور سے روکنے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ اب جس طرح سے آپ بڑے ہیں، مثال کے طور پہ آپ والد ہیں، یا آپ چچا ہیں، یا آپ بڑے بھائی ہیں، تو آپ کی ماتحتی میں جتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے گھر کے چھوٹے بچے ہوں یا آپ کے گھر کے ہوں، آپ کے جو بھی چھوٹے ہیں، ان پر آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں. ان کو مار سکتے ہیں، اپنی طاقت کے زور سے ان کو برائی کرنے سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر میں، یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی ایسا ہے جس پر آپ اگر ماریں گے، کوئی معاملہ یا کوئی برائی نہیں ہے، اس پر ہاتھ چلانے میں یا اس پر اپنی طاقت کا زور دکھانے میں برائی نہیں ہے، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ طاقت کے زور پر اس کو برائی سے روکیں. پھر آتی ہے دوسری چیز کہ اپنی زبان سے کن لوگوں کو روکنا ہے. زبان سے ہم ہر کسی کو روک سکتے ہیں. زبان سے اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو زبان سے منع کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اتنا معاملہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نارملی اگر کہیں بھی اگر ہم برائی دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھا، اس کو کہہ دیا، اچھے سے کہیں. ہمارے کچھ بڑے بزرگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن ان کا روکنے کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے. فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. اس کے باوجود مغرور شخص تھا. اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے جب جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فرعون کو نرمی سے سمجھانا، فرعون کو تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنا، وہ کہیں وہ گھبرا نہ جائے. اب آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا. نرمی سے اللہ تعالیٰ کس سے بات کرنے کو فرما رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. وہ بھی کس کے لیے؟ فرعون جو خود ظالم بادشاہ ہے. اب آپ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا نرمی سے بات کرنے کو کہ اگر کوئی انسان، اگر آپ نرمی سے بات کریں گے تو وہ بات ہمارے دل میں اتر جاتی ہے. وہیں اگر ہم کسی سے سختی کے الفاظ میں بات کہتے ہیں تو کبھی بھی وہ الفاظ اس کے دل میں نہیں اتریں گے. اگر کسی کو، کوئی بھی انسان، ہر انسان اپنے آپ میں سوچے، اگر ایک انسان آ کر آپ کو ہڑکا کر کوئی کام کہتا ہے، اور ایک انسان آ کر وہی بات، وہی کام پیار سے کہتا ہے، اچھے الفاظ میں کہتا ہے، تو آپ کس بات کو زیادہ مانیں گے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم سے جس نے اچھے الفاظوں میں بات کی ہوگی، ہم اس کی بات کو زیادہ مانیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو تبلیغ کرو، کسی کو نیک بات کی تعلیم و تلقین کرو، تو اچھے الفاظ میں کرو، آرام سے کرو. اسی طرح سے ہمارے بزرگوں کو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اگر کوئی کسی میں کمی دیکھ لیتے ہیں، کسی کی نمازوں میں یا کوئی کمی دیکھ لیتے ہیں، کمی بیشی دیکھ لیتے ہیں، تو ایک دم سے اس کے اوپر لکڑیاں ایسی توڑنے لگتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کو نرمی سے سمجھانا ہے.
کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں آپ نے اچھے الفاظ میں، سب سے پہلی بات، اگر آپ نے کسی کو محفل میں کوئی برائی کرتے دیکھی، آپ محفل میں تھے، تو سب کے سامنے اس کو ٹوکنا بہت غلط بات ہے۔ اگر وہ چیز بہت سارے لوگوں میں ہے تب آپ کر سکتے ہیں کہ سب کے سامنے یہ چیز کریے، پھر آپ کسی کا نام لے کر نہیں کریں گے۔ اگر تمام لوگوں میں یہ بات کرنی ہے پھر آپ کسی کا نام لے کر وہ چیز نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک میں آپ نے برائی دیکھی تو نصیحت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدہ بلاؤ، الگ بلاؤ، اور اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی تم میں یہ کمی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، اس چیز کو سدھار لو، یہ چیز اللہ تعالیٰ ایسا ایسا فرماتا ہے، یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ میں سدھار پیدا کر لے گا۔ وہیں اگر یہ چیز ہم کسی مان لیجیے محفل میں کسی میں برائی دیکھی، اب ہم نے نام لے کر کہہ دیا فلاں انسان تم میں یہ برائی ہے، تو وہ اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھ لے گا۔ پھر اس کے بعد میں وہ اس عادت کو، اس کمی کو سدھارنے کے بجائے اس چیز میں اور زیادہ مغرور ہو جائے گا، اس چیز میں اور زیادہ وہ گناہ پر عادی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو آرام سے نصیحت کرنی ہے، اور یہ چیز ہر کسی کو کرنی پڑے گی، ہر کسی کو۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نیکی سے نہیں بچ رہے، نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بچے یا نہ بچے وہ الگ چیز، لیکن آپ کو نیکی کی دعوت اور برائی سے لوگوں کو روکنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ صفوں کو درست کریں اور سنتیں ادا کریں۔